بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا کہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہمیں ایک بار غور کر لینا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جسے مسلمان سر انجام دے رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہیں، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں، کیونکہ اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو بدعت پر عمل ہوگا، اور جو کام بدعت کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، بلکہ آدمی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عمومی احادیث آتی ہیں اور اس شعبان کے تعلق سے جو احادیث آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وما رأیت اکثر صیام منہ فی شعبان، کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ میں نے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ پچھلے رمضان کے ماہواری کی وجہ سے جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے تھے ان کی قضا ہم اسی شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حدیث آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع فرمایا ہے کہ احتیاط کی نیت سے رمضان کے روزے کی احتیاط کی نیت سے رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس سے منع فرما دیا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کی وجہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، اور لوگ اس سے غافل ہو گئے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میں اس مہینے میں روزہ رکھوں، کیونکہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اس شعبان میں روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے، جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا۔ لیکن مسلمان اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے سر انجام دیتے ہیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا اور خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کی شب ہزاری نماز کے نام سے نماز پڑھنا۔ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، جو قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو خصوصی روزہ رکھنا یا 15ویں شعبان کی شب خصوصی نماز پڑھنا اس کی کوئی دلیل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی شب میں لوگ جوق در جوق قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں قبروں پر بیٹھ کر وہاں جمی ہوئی گھاسوں کو اکھاڑتے ہیں اور خوشبو وہاں پر بکھیرتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ خوانی اور سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، اور وہاں اگربتی بھی سلگاتے ہیں، موم بتی بھی وہاں جلاتے ہیں، اور کچھ لوگ دیے لے کر کے جاتے ہیں جو وہاں جلاتے ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں، قبروں کو پر چراغاں کرنے کے ایسے اعمال ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو وہ عمل سنت کیسے ہو گیا؟ وہ عمل مرغوب اور محبوب کیسے ہو گیا؟ اس عمل کے مطابق اس کے مطابق عمل کیسے کیا جائے گا؟ لہذا قبروں پر چراغاں کرنا انتہائی قبیح عمل ہے اور سنت کے مخالف ہے، ایسا کرنے والا لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحیح سند سے، بعض لوگ اپنے اس عمل کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رات گزار رہے تھے، تو اچانک رات میں چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مقبرۃ البقیع میں گئے اور وہاں جو لوگ مدفون تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو یہ روایت جامع ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ اس میں دو راوی ایسے ہیں جن کی ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہے اور دو جگہوں پر انقطاع پایا جاتا ہے اور راوی بھی ضعیف ہے، لہذا یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ 15ویں شعبان کے تعلق سے قبر کی زیارت کرنے کی جتنی بھی دلیلیں آتی ہیں، جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی سند صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ عمل غیر مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، ہر صحابی قبروں کی زیارت کے لیے 15ویں شعبان کو جاتا اور یہ عمل ہر سال ہوتا، لیکن پوری ذخیرہ احادیث کو آپ چھان ماریں، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے کہ تمام صحابہ قبروں کی زیارت کے لیے 15ویں شعبان کی شب کو گئے ہوں، لیکن ہم ہر سال یہ کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ سنت ہے۔ تو یہ عمل غیر شرعی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو جو حلوے بنائے جاتے ہیں اور اس کے تئیں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی مردہ روحیں آتی ہیں اور ہمارے حلوے چکھ کر کے چلی جاتی ہیں، تو یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے جو ہندوؤں کی دیپاولی سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ ہندو دیپاولی کے موقع پر اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں آٹے کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کون سا جانور چلا ہے، کس کے پاؤں کا نشان موجود ہے۔ اگر کسی اچھے جانور کا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو روحیں تھیں وہ اچھی ہیں اور سورگیہ ہیں، جنتی ہیں، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، نیک فال لیتے ہیں، اشبھ نہیں مانتے بلکہ شبھ مانتے ہیں۔ اور اگر کسی گندے جانور کا پاؤں پڑا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ گندی روحیں تھیں، اس کو اشبھ مانتے ہیں۔ وہی چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی کہ ہم مختلف قسم کے حلوے بناتے ہیں اور کچھ حلوے مخصوص کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیتے ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مردہ روحیں آتی ہیں اور ان کو چکر چلی آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان یا انسان جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے؟ جو شخص ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ جنت کی نعمتوں سے قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے گا، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے ان 3 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا تو جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس عذاب میں قیامت تک پڑا ہوگا۔ تو اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس شخص کی روح جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہو، جنت کی نعمتیں اسے مل رہی ہوں، تو جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے حلوے کھانے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ جس سوجی کے حلوے کو کھا کر کے انسان کو پیچس پڑ جاتی ہے، وہ جنت کی روحیں کیوں آئیں گی اس حلوے کو کھانے کے لیے جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے؟ اور اگر کسی کی روح جہنم کے اندر جل رہی ہو، جہنم کا عذاب چکھ رہی ہو، تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار کر کے انہیں دوبارہ اس میں ڈھکیل دیں گے، وہ جہنم سے باہر آ ہی نہیں سکتے۔ تو جو شخص جہنم سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، اس کو دنیا میں آنے کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں ایک قابل غور حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بڑے اونچے مقام سے نوازتا ہے، اور جب ان کو اتنا اونچا مقام ملتا ہے تو یہ خوش ہو کر کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم تیری راہ میں پھر شہید ہوں گے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ شہید ہو کر پھر تیرے پاس آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو جواب دیتا ہے کہ دنیا سے ایک مرتبہ آ گئے اخروی زندگی میں، تو اب دوبارہ دنیا میں نہیں جانا ہے۔ تو جو شخص آخرت کے اندر چلا گیا وہ دنیا میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے یہ حلوے کھانے کے لیے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مردہ روحوں کی آمد کا جو ہمارے اندر عقیدہ ہے، خالص ہندوانہ عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی شب گزارنے کے بعد جب صبح ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں پٹاخے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، گول بندی کر کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، گاڑیاں اگر گزر رہے ہیں تو گاڑیوں میں پھینک دیتے ہیں، کسی کی دکان کھلی ہے دکان میں پھینک دیتے ہیں، کسی کے گھر کے چھت پر پھینک دیتے ہیں، کسی کا کچا مکان اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ صورتحال جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مجوسیوں کا عمل ہے۔ مجوسی جو آگ پرست ہیں، یہ ان کا عمل ہے، وہ آگ سے کھیلتے ہیں کیونکہ آگ ان کا خدا ہے۔ وہ آگوں سے جب کھلواڑ کرتے ہیں تو وہ گویا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے معبود کی، ان کا معبود، ان کا خدا آگ ہے۔ تو وہی مجوسیوں سے عمل ہندوؤں کے اندر سرایت کر گیا، کیونکہ اگنی پوجا وہ بھی کرتے ہیں، گویا کہ وہ بھگوان مانتے ہیں آگ کو، لہذا وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی چیز ہمارے اندر سرایت کر گئی اور ہم خوش ہو کر کے اپنے ہی پیسوں میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی پیسے غریبوں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے، محتاجوں اور فقیروں کو دے دیتے تو کسی کا گھر بس جاتا، کسی کو اوڑھنے کے لیے کمبل اور رضائی مل جاتے، اور کسی کی شادی ہو جاتی، کوئی برسر روزگار ہو جاتا۔ یہ اگر ہم کام کرتے تو اس پر ہمیں ثواب ملتا، لیکن پٹاخے جلا کر ہم اپنے ہی پیسوں میں آگ لگا رہے تو اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں تو ایک دوسرے کے کپڑے جلتے ہیں، گھر جلتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہزاری نماز کو پڑھتے ہیں
رات میں 15ویں شعبان کے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، لہذا اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی جو دلیل ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوتا، انتہائی ضعیف ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان جو اس مہینے میں عمل کر رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو، اس دن کا یا اس رات کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہو، لہذا ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے اور اس کو دین سمجھ کر کریں گے تو ہمارا یہ کام بدعت ہوگا اور خلاف سنت ہوگا، دین کے خلاف ہوگا اور کفار سے مشابہت ہوگی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار انہی میں ہوگا، لہذا ہمیں ایسے کام سے بچنا چاہیے، وہی کام اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔